بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ خندق کے بارے میں جانیں گے۔ جو ہمارے بھائی یا بہنیں پچھلے پارٹس کو دیکھتے آئے ہیں ان کے لیے یہ اس کے آگے کا پارٹ ہے، اور جو میرے بھائی یا بہنیں صرف اسی ویڈیو پہ آئے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک نئی ویڈیو ہے، ان کو بھی یہ ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سن 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے مدینہ شہر کے چاروں اور کھائی کھودی گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اسلام کے خلاف پورے عرب کے کافروں نے مل کر یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا ذکر اسی نام کے ساتھ ہوا ہے۔ پچھلی ویڈیوز کے ذریعے ہم یہ جان چکے ہیں کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینے سے نکالے گئے تو ان میں سے کچھ رئیس قسم کے یہودی خیبر میں جا کر بس گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کو اتنا سمان اور عزت دی کہ سلام بن مشکم و ابن ابی الحقیق و حیی بن اخطب و کنانہ بن الربی کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف غصے اور ناراضگی سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینے پر ایک زبردست حملے کی پلاننگ بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مکہ گئے اور قریش کے کافروں سے مل کر کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم مل کر مسلمانوں کو دنیا سے پوری طرح مٹا سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دیا۔ کفار قریش سے سمجھوتا کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے سپورٹر بنو اسد کو بھی اس جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے سپورٹر قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمدرد بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح تمام عرب کے کافر قبیلوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، جس کی تعداد 10,000 تھی۔ ابو سفیان اس پورے لشکر کا کمانڈر بن گیا۔ جب عرب کے تمام کافر قبیلوں کے اس گٹھ جوڑ اور خطرناک حملے کی خبر مدینے پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ مدینے کے اندر رہ کر اس حملے کا بچاؤ کیا جائے، اور شہر کے چاروں اور جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے ایک کھائی کھود لی جائے تاکہ ان کی پوری فوج ایک ساتھ حملہ نہ کر سکے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ گھروں کی تنگ گلیاں اور کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں دشاؤں سے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ مدینے کی صرف ایک دشا کھلی ہوئی تھی، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری کھائی کھودی جائے۔ اس لیے 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر کھائی کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کھائی کی نشاندہی کی اور 10-10 لوگوں کے لیے 10-10 گز زمین بانٹ دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ کھائی تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھائی کے پاس تشریف لائے، اور جب آپ نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین ٹھنڈ کے کڑکڑاتے موسم میں صبح کے وقت کئی دن کے بھوکے ہونے کے باوجود جوش اور محنت سے کھائی کھودنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ بہت متاثر ہوئے اور یہ رز پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ کے لیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
خود بھی کھائی کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر مٹی اور دھول کی پرت جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رز کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر دلی سکون اور اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ لفظ ابینا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بتکرار بلند آواز سے دہراتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ کھائی کھودتے وقت اچانک ایک ایسی چٹان سامنے آئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، 3 دن سے بھوکے تھے اور آپ کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر گئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 بار پھاوڑا مارا۔ ہر بار جب آپ نے مارا تو اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ اس روشنی میں آپ نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان تینوں دیشوں کی فتح جیت کی خوشخبری دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدائن کسریٰ و مدائن قیصر و مدائن حبشہ کی فتح کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم اقدس یعنی مبارک پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا دیکھا تو میرا دل بھر آیا۔ پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق یعنی کھائی پر آئے اور چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے گھر میں 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت تیار کرایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف لا کر کھانا تناول فرما لیں یعنی کھا لیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، اس لیے سبھی لوگ اس کے گھر چل کر کھانا کھائیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا مبارک تھوک لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچا رہا، اور گوشت کی ہانڈی بھی چولہے پر لگاتار پکتی رہی جیسے کچھ بھی کم نہیں ہوا ہو۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور خندق کے سبھی لوگوں کو بلایا اور فرمایا، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ پھر سبھی خندق والوں نے بھر پیٹ کھجوریں کھائی۔ یہ دونوں واقعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
खंदक तैयार होने के बाद औरतों और बच्चों को मदीने के महफूज किले में जमा कर दिया। फिर मदीने पर हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना नायब खलीफा बनाकर 3000 अंसार और मुहाजिरीन की फौज के साथ मदीने से निकलकर सला पहाड़ के पास ठहरे। सला पहाड़ आपके पीछे था और आपके सामने खंदक थी। मुहाजिरीन का झंडा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को दिया गया और अंसार का झंडा हज़रत साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया गया। कुफ़ार कुरैश और उनके सपोर्टरों ने 10,000 लश्कर के साथ मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया और 3 तरफ के काफिरों का लश्कर इस ज़ोर शोर के साथ मदीने पर उमड़ पड़ा कि शहर की फ़ज़ाओं में गर्दो गुबार का तूफ़ान उठ गया। इस खौफनाक चढ़ाई और लश्कर कुफ़ार के दल बादल की मार का आराई का नक्शा कुरान की ज़बान से सुनिए। जब काफिर तुम पर आ गए, तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से, और जबकि ठिठक कर रह गई निगाहें और दिल गलों के पास खौफ से आ गए, और तुम अल्लाह पर उम्मीद व याद से तरह तरह के गुमान करने लगे। उस जगह मुसलमान आजमाइश और इम्तिहान में डाल दिए गए और वो बड़े जोर के जलजले में झंझोड़ कर रख दिए गए। मुनाफिकीन जो मुसलमानों के साथ खड़े थे, जब उन्होंने काफिरों की फौज देखी तो डर कर पीछे हट गए और उसी वक्त उनका निफाक यानी दोगलापन जाहिर हो गया। चुनांचे उन लोगों ने अपने घर जाने की इजाज़त मांगनी शुरू कर दी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि और एक गिरोह मुनाफिकीन उनमें से नबी की इजाज़त तलब करता था। मुनाफिक कहते हैं कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले हुए नहीं थे। उनका मकसद भागने के सिवा कुछ भी ना था। लेकिन इस्लाम के सच्चे फिदाई मुहाजिरीन और अंसार जब काफिरों की बड़ी फौज का हमला देख रहे थे तो उन्होंने अपनी छातियां तान कर ऐसे डट कर मुकाबला किया कि सला और उहुद की पहाड़ियां भी हैरानी से इन मुजाहिदीन की बहादुरी को देख रही थीं। इन फिदाइयों की ईमान वाली बहादुरी की तस्वीर कुरान के पन्नों पर लिखी गई है। अल्लाह का फरमान है कि और जब मुसलमानों ने कबाइले कुफ़ार के लश्करों को देखा तो बोल उठे कि ये तो वही मंजर है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और खुदा और उसका रसूल दोनों सच्चे हैं। और उसने उनके ईमान व इताअत को और ज़्यादा बढ़ा दिया। कबीला बनु कुरैज़ा के यहूदी अब तक किसी भी पक्ष का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन बनु नज़ीर के यहूदियों ने उन्हें भी अपने साथ मिलाने और काफिरों की फौज में शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी। चुनांचे हुयई बिन अख्तब अबू सुफियान के मशवरे से बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद के पास गया। पहले तो उसने अपना दरवाज़ा नहीं खोला और कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी हैं और हमने उन्हें हमेशा अपने वादे का पक्का पाया है, इसलिए हम उनके साथ वादा तोड़ना अच्छा और सही नहीं समझते। मगर बनु नज़ीर के यहूदियों ने इतने ज़्यादा ज़िद की और अलग अलग तरीक़ों से बहकाया कि आखिरकार काब बिन असद मुआहदा यानी समझौता तोड़ने के लिए तैयार हो गया। बनु कुरैज़ा ने मुआहदा यानी समझौता तोड़ दिया और काफिरों से मिल गए तो मक्का के काफिर और अबू सुफियान खुशी से झूम उठे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली तो आपने हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को तहक़ीक़ हाल के लिए बनु कुरैज़ा के पास भेजा। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वाकई बनु कुरैज़ा ने मुआहदा तोड़ दिया है। जब इन दोनों मुअज़्ज़ज़ सहाबियों रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बनु कुरैज़ा को उनका मुआहदा याद दिलाया तो उन बदज़ात यहूदियों ने बहुत ही बेहयाई के साथ यहाँ तक कह दिया कि हम कुछ नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है और मुआहदा किसे कहते हैं। हमारा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं था। ये सुनकर दोनों हजरात वापस आ गए और सूरत हाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा और फरमाया कि मुसलमानों, तुम इससे न घबराओ न इसका गम करो, इसमें तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जब काफिरों की फौज आगे बढ़ी तो सामने खंदक यानी खाई देखकर रुक गई और मदीना शहर का घेराव कर लिया। लगभग 1 महीने तक काफिरों ने मदीना के चारों ओर घेरा डाले रखा। ये घेराव इतनी सख्ती से किया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम को कई दिन भूखा रहना पड़ा। काफिरों ने एक तरफ तो खंदक का घेराव कर रखा था और दूसरी तरफ वे इसलिए हमला करना चाहते थे क्योंकि मुसलमानों की औरतें और बच्चे किलों में पनाह लिए हुए थे।
مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے الگ الگ حصوں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعینات کر دیا تھا کہ وہ کافروں کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اسی طرح عورتیں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعینات کر دیا تھا۔ گھیراؤ کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار امیہ بن حسن سے اس شرط کا معاہدہ یعنی سمجھوتا کر لیں کہ وہ مدینے کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے، تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کھائی کی وجہ سے آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کافر اس بات سے پریشان تھے کہ اس کھائی کو کیسے پار کریں، لیکن دونوں طرف سے روزانہ تیر اور پتھر چلتے رہتے تھے۔ آخرکار ایک دن عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب، زرار بن الخطاب اور دوسرے کافروں کے کچھ بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا، چلو آج مسلمانوں سے لڑائی کر کے دکھاؤ کہ اصلی بہادر کون ہیں۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمر بن عبد ود تھا۔ یہ اگرچہ 90 سال کا کھراٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ عمر بن عبد ود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر قرار کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح بات چیت شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر بن عبد ود، تو مسلمان ہو جا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمر بن عبد ود نے ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد ود نے کہا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ عمر بن عبد ود نے کہا، اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبد ود خون کھولا دینے والے یہ گرما گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا،
اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو یہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا تیز تھا کہ تلوار ڈھال اور پگڑی کو کاٹتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لگی۔ حالانکہ زخم بہت گہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ نشان ان کی پیشانی پر زندگی بھر ایک یادگار کے روپ میں بنا رہا، جسے تغرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایسا تگڑا وار کیا کہ تلوار دشمن کے کندھے کو کاٹتے ہوئے اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ وہ تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور کچھ ہی پلوں میں مر کر ختم ہو گیا، اور میدان کارزار زبان حال میں پکار اٹھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفا الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ نے عمر بن عبد ود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد نوفل غصے میں بفرا ہوا میدان میں نکلا اور چلانے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے؟ کلائی میں طاقت اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور زرار بھی بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگے اور بھاگ گئے۔ باقی کفار کے گھڑ سوار جو خندق کھائی پار کر کے آئے تھے وہ بھی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اتنا گھبرا گیا کہ اپنا بھالا پھینک کر بھاگا اور خندق پار کرنے کے بعد ہی اسے چین ملا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال مکہ کے کافروں نے اس شخص کی لاش کو 10,000 درہم میں خریدنا چاہا تاکہ وہ اسے سمان کے ساتھ دفن کر سکیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس لاش سے کوئی مطلب نہیں، مشرکین اسے لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، پورے دن لڑائی چلتی رہی اور دونوں طرف سے تیر چلانے اور پتھر پھینکنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور اچانک ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خیمے پر حملہ کر دیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن الولید کی فوج سے آمنے سامنے کی لڑائی میں بھڑ گئے اور جم کر لڑے۔ اس وجہ سے کافر مبارک خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ اس گھماسان کی لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق کے دن سورج ڈوبنے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بدحان میں سورج ڈوب جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔
जंग खंदक के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, ए किताब नाजिल फरमाने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, तो इन कुफार के लश्करों को शिकस्त दे दे। ए अल्लाह, इनको शिकस्त दे और इन्हें झंझोड़ दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौका पर, जब काफिरों ने मदीना का घेराव किया हुआ था और किसी के लिए शहर से बाहर निकलना दुश्वार था, 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि कौन है जो कौम कुफ़ार की खबर लाए। तीनों मरतबा हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं, ये कहा कि मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खबर लाऊंगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस जानिसारी से खुश होकर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए हवारी मददगार ख़ास होते हैं और मेरा हवारी ज़ुबैर है। इसी तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत से हवारी का खिताब मिला, जो किसी दूसरे सहाबी को नहीं मिला। इस जंग में मुसलमानों का जानी नुकसान बहुत ही कम हुआ, यानी कुछ 6 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए, मगर अंसार का सबसे बड़ा बाजू टूट गया, यानी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कबीला औस के सरदार आज़म थे, इस जंग में एक तीर से ज़ख्मी हो गए और फिर शिफायाब ना हो सके। आपकी शहादत का वाक़या ये है कि आप एक छोटी सी ज़िरा पहने हुए, जोश में भरे हुए नेज़ा लेकर लड़ने के लिए जा रहे थे कि इब्नुल अर्का नामी काफिर ने ऐसा निशाना बांधकर तीर मारा कि जिससे आपकी एक रग, जिसका नाम अकहल है, वो कट गई। जंग ख़त्म होने के बाद इनके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक खेमा गाड़ा और इनका इलाज करना शुरू कर दिया। खुद अपने दस्ते मुबारक से इनके ज़ख्म को 2 मरतबा दागा। इसी हालत में आप एक मरतबा बनी कुरैज़ा तशरीफ़ ले गए और वहाँ यहूदियों के बारे में अपना वो फैसला सुनाया जिसका जिक्र ग़ज़वा कुरैज़ा के नाम से किया जाएगा। इसके बाद वो अपने खेमे में वापस तशरीफ़ लाए और अब उनका ज़ख्म भरने लग गया था, लेकिन उन्होंने शौक़े शहादत में खुदावंद ताला से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू जानता है कि किसी कौम से जंग करने की मुझे इतनी ज़्यादा तमन्ना नहीं है जितनी कुफ़ार कुरैश से लड़ने की तमन्ना है, जिन्होंने तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुटलाया और इनको इनके वतन से निकाला। ऐ अल्लाह, मेरा तो यही ख्याल है कि अब तूने हमारे और कुफ़ार कुरैश के दरमियान जंग का खात्मा कर दिया है, लेकिन अगर अभी कुफ़ार कुरैश से कोई जंग बाकी रह गई हो, जब तो मुझे तू जिंदा रख ताकि मैं तेरी राह में उन काफिरों से जिहाद करूं, और अगर अब उन लोगों से कोई जंग बाकी ना रह गई हो तो मेरे इस ज़ख्म को तू फाड़ दे और इसी ज़ख्म में तू मुझे मौत अता फरमा दे। आपकी ये दुआ ख़त्म होते ही बिल्कुल अचानक आपका ज़ख्म फट गया और खून बहकर मस्जिद नबवी के अंदर बनी गफ़ार के खेमे में पहुंच गया। उन लोगों ने चौंक कर कहा कि ऐ खेमे वालों, ये कैसा खून है जो तुम्हारे खेमे से बहकर हमारी तरफ आ रहा है। जब लोगों ने देखा तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ख्म से खून बह रहा था। इसी ज़ख्म में उनकी वफ़ात हो गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौत से अर्श इलाही हिल गया और इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते हाजिर हुए, और जब इनकी कब्र खोदी गई तो उसमें मुश्क की खुशबू आने लगी। ऐन वफ़ात के वक्त हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके सिरहाने तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने आँख खोलकर आखिरी बार जमाल नबूवत का नज़ारा किया और कहा कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर आवाज़ बुलंद ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपने तबलीग रिसालत का हक अदा कर दिया। जंग खंदक में एक ऐसा मौका भी आया जब यहूदियों ने देखा कि सारी मुसलमान फौज खंदक की तरफ जंग में मशगूल है। तब उन्होंने उस किले की तरफ रुख किया जहां मुसलमानों की औरतें और बच्चे पनाह लिए हुए थे। यहूदियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और एक यहूदी दरवाजे तक पहुंच गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको देख लिया और हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा
کہ تم اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ کرنے والے یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے، اسی ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ حضرت نعیم بن مسعود اشزئی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے ایک بے حد معجز سردار تھے، اور قریش و یہودیوں کو ان کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان سخت سردی کے موسم میں لمبے گھیراؤ اور فوج کا راشن ختم ہو جانے سے پہلے ہی پریشان تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ پوری طرح سے مایوس ہو گیا۔ پھر اچانک کافروں کی فوج پر اللہ کے غضب اور قہر کی ایسی مار پڑی کہ پورب کی طرف سے ایک طوفانی آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، اور کافروں کے دلوں میں ایسی دہشت اور خوف بھر گیا کہ ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کروا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے، موسم بہت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب گھیراؤ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کی فوج بھی روانہ ہو گئی اور بنو قریظہ بھی گھیراؤ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں لوٹ گئے۔ ان سب کے بھاگ جانے سے مدینہ کافروں کی گرد اور دھول سے پوری طرح صاف ہو گیا۔ اب یہاں سے غزوہ بنی قریظہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا، لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ یعنی سمجھوتا توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور وعدہ توڑنے والے یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ فرما لیا اور لگ بھگ 1 مہینے تک یہ گھیراؤ جاری رہا۔ آخرکار یہودی تنگ آ گئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر
مجاہدوں میں بانٹ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کی گئی اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا، اور اس شریر و بدعہد قبیلے کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے مسلمان پرامن محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حیی بن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حیی بن اخطب وہی بدنصیب ہے کہ جب وہ مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ یعنی سمجھوتا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنایا تھا۔ لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدے کو کس طرح توڑ ڈالا یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔ سن 5 ہجری کے کچھ اور اہم واقعات آپ سنیں۔ نمبر 1، اس سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 2، اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا۔ نمبر 3، اسی سال حد قذف، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا اور لیان و زہار کے احکام نازل ہوئے۔ نمبر 4، اسی سال تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ نمبر 5، اسی سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔